دوستو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا باغ۔ تو دوستو یہ لائبریری ہے، اور یہ لائبریری کے ساتھ یہ باغ آج بھی موجود ہے، بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہے۔ تو مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہیں، یہ سامنے خالی میدان ہے، یہ ادھر قبیلہ سکیفہ بنی سعدہ کا قبیلہ ہوتا تھا، اور ادھر ایک باغ موجود ہے جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور پھر وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام نے اسی باغ میں بیٹھ کے یہ طے کیا کہ خلافت کے معاملات کیسے حل ہوں گے، مطلب نبی کریم کے بعد خلیفہ کون بنیں گے۔ تو صحابہ کرام اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میدان ہے، یہ دیکھیں، یہ مسجد نبی کا آپ کو مینار نظر آ رہا ہے ساتھ، اور یہ پارکنگ کراس کریں گے تو یہ آگے وہ میدان ہے، وہ شاید آپ کو دور کھجوروں کے درخت وغیرہ نظر آ رہے ہوں۔ یہ باغ آج بھی موجود ہے، اس کو اسی لیے بچا کے رکھا ہوا کہ یہ بھی زیارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی اور یہ یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے، بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہے۔ آپ نماز پڑھ کے تو 5-7 منٹ کی اگر کسی بھی نماز کے دوران گیپ ہے تو آپ اٹھ کے باہر آنا چاہتے تو ان کو واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ آ کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے جو ہوٹل ہے ان کے بالکل سامنے ہے، یہ دیکھیں یہ میدان۔ اس جگہ پہ سعودی جب کنٹرول آیا تو ان لوگوں نے ادھر ایک لائبریری بھی قائم کی تھی۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک لائبریری ہے، یہ والی۔ بالکل ہم پاس پہنچ کے ہیں، اس لیے میدان کافی بڑا ہے۔ تو دوستو یہ لائبریری ہے، اور یہ لائبریری کے ساتھ یہ باغ آج بھی موجود ہے، جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کے بعد آگے بیٹھا کرتے تھے۔ سکیفہ بنی سعدہ قبیلہ کے جو لوگ تھے ان کی یہ رہائش گاہ تھی، یہ باغ ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کھجور کے درخت ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ باغ انہوں نے آج تک قائم رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے۔ دوستو باغ کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ اس جگہ پہ اس قبیلہ کا کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا مسجد نبوی کے باہر، اور جب نبی کریم پردہ فرما گئے دنیا سے تو یہاں پہ صحابہ کرام نے مل کر طے کیا کہ اب امت کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تاریخی حوالوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بنو خزرج کے ایک قبیلے کا اجلاس جاری تھا اور جو نبی کریم کی جانشینی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ان کو نبی کریم کی ایک حدیث یاد کروائی جس کے مطابق حکمران قریش میں سے ہی ہوں گے، اور انصار نے اس کے اوپر ایگری کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس کے بعد وہ خلیفہ چنے گئے۔ دوستو اب باغ کی دوسری طرف سے بھی آپ کو اس کا منظر دکھاتے ہیں۔ ایک طرح کا یہ باغ شورا کے طور پہ بھی یوز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام میں آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ تو اب ادھر سے بھی آپ کو باغ کے اندر کیمرہ لے جا کے دکھاتے ہیں، راستہ تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ باغ بڑا خوبصورت ہے،
مدینہ کے جو لوکل درخت ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، فریش فریش، موسم بڑا اچھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو دوستو، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا باغ۔ سعودی گورنمنٹ رش پڑ جانے کے ڈر سے زیادہ تر زیارات کے اوپر نہ انفارمیشن نہیں لکھی ہوتی، تو یہ ان کی مختلف کتابوں سے آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی، تصدیق بھی ہو جائے گی اگر کوئی حساب کرنا چاہیں تو۔ بالکل یہ مسجد نبی کے ساتھ ہی واقع ہے۔ راستے بنائے ہوئے ہیں اور پودے لگائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت کر کے۔ تو دوستو، امید ہے یہ زیارت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی یہ ابھی تک موجود ہے، ساتھ ہی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو یہ میدان، اب انشاءاللہ اگلی زیارت کی طرف چلیں گے۔ وہ دور آپ دیکھیں، یہ زیارتیں پاس پاس ہی ہے زیادہ تر۔ یہ دیکھیں وہ سامنے مسجد غمامہ، جو جس کی ویڈیو پہلے ہم نے بنائی تھی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عیدوں کی 2 نمازیں پڑھی آخری، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پہ امامت کروائی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی ہے، وہاں پہ بھی اب مسجد بن گئی ہے، ترکی دور کی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو بلڈنگ ہے اس کے پیچھے مسجد علی وہ واقع ہے۔ تو مطلب یہ ساری زیارات پاس پاس ہی ہیں۔ تو دوستو، یہ سامنے اسی باغ کے پاس ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، اور اس کے پیچھے ہی مسجد غمامہ واقع ہے۔ یہ تمام زیارات پاس پاس ہی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔